اللہ اللہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معارف و مسائل۔ آیت کا شان نزول۔ اس آیت کے شان نزول سے متعلق ابن حبان نے اپنی صحیح میں اور محدث ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں نقل کیا ہے کہ عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات میں جو سب سے زیادہ عجیب چیز آپ نے دیکھی ہو وہ مجھے بتلائیے۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس شان کو پوچھتے ہو؟ ان کی تو ہر شان عجیب ہی تھی۔ ہاں، ایک واقعہ عجیب سناتی ہوں، وہ یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میرے پاس تشریف لائے اور لحاف میں میرے ساتھ داخل ہو گئے۔ پھر فرمایا کہ اجازت دو کہ میں اپنے پروردگار کی عبادت کروں۔ بستر سے اٹھے، وضو فرمایا، پھر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور قیام میں اس قدر روئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو سینہ مبارک پر بہہ گئے۔ پھر رکوع فرمایا اور اس میں بھی روئے، پھر سجدہ کیا اور سجدہ میں بھی اسی قدر روئے، پھر سر اٹھایا اور مسلسل روتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی اطلاع دی۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر کیوں گریہ فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں اور شکریہ میں گرہ آزاری کیوں نہ کروں؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے آج کی شب مجھ پر یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی ہے، ان فی خلق السماوات والارض الآیہ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی تباہی ہے اس شخص کے لیے جس نے ان آیتوں کو پڑھا اور ان میں غور نہیں کیا۔ لہٰذا آیت پر غور و فکر کے سلسلہ میں مندرجہ ذیل مسائل پر غور کرنا ہے۔ خلق السماوات والارض سے کیا مراد ہے؟ پہلا یہ کہ خلق السماوات والارض سے کیا مراد ہے؟ خلق مصدر ہے جس کے معنی ایجاد و اختراع کے ہیں۔ معنی یہ ہوئے کہ آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کی بڑی نشانیاں ہیں، اس لیے اس میں تمام وہ مخلوقات اور مصنوعات باری تعالیٰ بھی داخل ہو جاتی ہیں جو آسمان اور زمین کے اندر ہیں۔ پھر ان مخلوقات میں قسم قسم کی مخلوقات ہیں جن میں ہر ایک کے خواص و کیفیات علیحدہ علیحدہ ہیں اور ہر مخلوق اپنے خالق کی پوری طرح نشاندہی کر رہی ہے۔ پھر اگر زیادہ غور کیا جائے تو سمجھ میں آتا ہے کہ السماوات میں تمام رفعتیں داخل ہیں اور ارض میں تمام پستیاں داخل ہیں۔ سو جس طرح اللہ تعالیٰ رفعتوں کا خالق ہے، اسی طرح پستیوں کا بھی خالق ہے۔ اختلاف لیل و نہار کی مختلف صورتیں۔ دوسرا یہ کہ اختلاف لیل و نہار سے کیا مراد ہے؟ لفظ اختلاف اس جگہ عربی کے اس محاورہ سے ماخوذ ہے کہ اختلف فلان فلانا، یعنی وہ شخص فلاں کے شخص کے بعد آیا۔ بس اختلاف اللیل والنہار کے معنی یہ ہوئے کہ رات جاتی ہے اور دن آتا ہے اور دن جاتا ہے تو رات آتی ہے۔ اختلاف کے دوسرے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ اختلاف سے زیادتی و کمی مراد لی جائے۔ سردیوں میں رات طویل ہوتی ہے اور دن چھوٹا ہوتا ہے اور گرمیوں میں اس کے برعکس ہوتا ہے، اور اسی طرح رات دن میں تفاوت ملکوں کے تفاوت سے بھی ہوتا ہے۔ مثلاً جو ممالک قطب شمالی سے قریب ہیں ان میں دن زیادہ طویل ہوتا ہے بنسبت ان شہروں کے جو قطب شمالی سے دور ہیں، اور ان امور میں سے ہر ایک اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر روشن دلیل ہے۔ لفظ آیات کی تحقیق۔ تیسرا امر یہ ہے کہ لفظ آیات کے کیا معنی ہیں؟ آیات آیت کی جمع ہے اور یہ لفظ چند معانی کے لیے بولا جاتا ہے۔ آیات معجزات کو بھی کہا جاتا ہے اور قرآن مجید کی آیات پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ اس کے تیسرے معنی دلیل اور نشانی کے بھی ہیں۔ یہاں پر یہی تیسرے معنی مراد ہیں، یعنی ان امور میں اللہ کی بڑی نشانیاں اور قدرت کے دلائل ہیں۔ چوتھا امر اولو الالباب کے معنی سے متعلق ہے۔ الباب لب کی جمع ہے جس کے معنی مغز کے ہیں، اور ہر چیز کا مغز اس کا خلاصہ ہوتا ہے اور اسی سے اس کی خاصیت و فوائد معلوم ہوتے ہیں۔ اسی لیے انسانی عقل کو لب کہا گیا ہے کیونکہ عقل ہی انسان کا اصلی جوہر ہے۔ اولو الالباب کے معنی ہیں عقل والے۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضی۔
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تحزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.